نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار وقال عليه الصلاة والسلام إنما استراح من غفر له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی خطاؤں سے لغزشوں سے خالی نہیں ہے۔ بہت ساری کمی کوتاہی کمزوری کے باوجود دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بخشش کو بھی رکھا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت انسان کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ انسان گناہ کر دیتا ہے، گناہ کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر گناہ انسان کو توڑنے کا کام کرتا ہے تو استغفار اسی انسان کو دوبارہ سے سنبھلنے اور جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اگر گناہ انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے تو استغفار وہ بابرکت چیز ہے کہ جو دوبارہ سے انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اگر آزمائشیں انسان کو گھیر لیتی ہیں تو استغفار پھر اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر استغفار کی برکت، اس کے فوائد، اس کی اہمیت و فضیلت کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا ہے، اور قرآن کریم نے استغفار کو صرف ایک دعا کے طور پر نہیں پیش کیا، بلکہ استغفار ذریعہ ہے ایمان کا، توحید کا، نفس کی اصلاح کا، اللہ کی رحمت کے نزول کا، عذاب سے بچنے کا، رزق کی کشادگی کا، اور آخرت کی نجات کا ایک جامع ترین نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی شکل میں ایمان والوں کو نصیب کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام سے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین تک، نیک لوگوں تک، سب نے
ہر حال میں استغفار کو، توبہ کو، رجوع الی اللہ کو اپنا سہارا بنایا ہے اور اس کو اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا اور رب تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کو بلند کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استغفار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام بھی اپنے معمولات میں استغفار کو لازم رکھتے تھے۔ حالانکہ نبی کی زندگی، نبی کے معمولات، ان میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی استغفار کو اپنایا ہے اور درجات کی بلندی کا یہ باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لیجئے اس بات کو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کو ذکر کر دیا کہ اللہ ہی ہے جو پالنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ہے کہ جو بیماروں کو صحت عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو حالات کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جو آزمائشیں لاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور، اپنی لغزشیں، اپنی کوتاہیاں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو۔ اب یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، اور بسا اوقات انبیاء علیہم السلام سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جو ان کی شان کے مناسب نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ عمل گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ نبی کی شان کے منافی ہوتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ ایسے اعمال پر بھی نبی کو استغفار کا حکم کرتے ہیں۔ بعض دفعہ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اجتہادی کوئی خطا ہو جاتی ہے جس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے تو انبیاء کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس پر انبیاء اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جان لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، استغفار کرو اپنی کوتاہیوں پر بھی، اور ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے بھی استغفار کرو، ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو، تمہارے رہن سہن کو، تمہارے سکون اختیار کرنے کو، تمہاری ساری جو مصروفیات ہیں اللہ کے سامنے ہیں، اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہو، اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو اور استغفار کی کثرت کرو۔ پھر استغفار وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے انسانوں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ آپ پر عذاب نہیں بھیجتا، نہیں بھیجے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر
عذاب نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر خود موجود ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، اس برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو بھی عمومی عذاب سے بچا لیا۔ اگرچہ ان کا مطالبہ تھا، وہ سر چڑھ کے یہ بات کیا کرتے تھے کہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں، اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ کیوں ہم پر نہیں نازل کرتا عذاب، اللہ کیوں ہم پر ہلاکت نازل نہیں کرتا، آ جائے ہم پہ عذاب، اور وہ کب آئے گا عذاب، اس قسم کی باتیں کیا کرتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر عمومی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے معمون رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود رہیں گے تب تک ہم ان پہ اوپر عذاب نہیں لائیں گے۔ تو استغفار ایسا بڑا عمل ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے عمومی عذاب اللہ نہیں بھیجے گا، اسی طرح جب تک استغفار کرنے والے ان میں موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی عذاب نہیں بھیجے گا، عمومی عذاب سے انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی برکت ہے، فضیلت ہے استغفار کی، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عذاب نہیں بھیجے گا ان پر۔ ومن یعمل سوءا، اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کر بیٹھا، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، پھر وہ اگر استغفار کر لیتا تو اللہ کو غفور الرحیم پاتا، اللہ اسے معاف کر دیتا، بخش دیتا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کچھ غلہ اور ساتھ کچھ اسی میں رکھا ہوا کچھ اسلحہ تھا چھپا ہوا، یہ چوری کر لیا۔ بظاہر وہ خود کو مسلمان کہتا تھا لیکن تھا منافق، تو اس نے وہ غلہ چوری کیا، ساتھ اسلحہ بھی چوری کیا، اور وہ اسلحہ پھر جا کر ایک یہودی کے پاس رکھوا دیا۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، اور انہوں نے جا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سلسلہ ہو گیا، اس شخص نے چوری کی۔ تو جب اس پر یہ الزام لگا، بات کھلنے لگی، تو اس نے اس معاملے کو پلٹ دیا اور یہودی کو مجرم قرار دے دیا، اور کہا کہ یہ کام یہودی نے کیا ہے۔ اور پھر جب جا کر دیکھا گیا تو اسی یہودی سے وہ ان کا اسلحہ بھی برآمد ہو گیا۔ تو جرم کسی اور نے کیا لیکن کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ آئے روز ہوتا رہتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ عمل جو ہے وہ منافقانہ ہے، ایمان والوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ اس منافق نے صحابی کے گھر سے چوری کی اور چوری کر کے کچھ سامان یہودی کے پاس رکھوا دیا، پھر جب بات کھلی تو یہودی ملزم قرار پا گیا، مجرم قرار پایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالات واقعات کو دیکھ کر آپ کو بھی ایسا ہی لگا کہ یہ یہودی ہی ہوگا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ نے، وہ جو منافق تھا بظاہر مسلمان تھا، کہ صحابہ سے ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ نے اس شخص کے اوپر الزام لگا دیا، حالانکہ اصل میں تو وہ یہودی مجرم تھا۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی، انہی میں سے یہ آیت ہے کہ بعد میں پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، حقیقت کھلی، تو وہ منافق یہاں سے بھاگ کر مکہ چلا گیا، وہاں کسی کی پناہ لی اور پھر ادھر ہی ہلاک ہوا، مرتد ہو کے مرا۔
تو بہرحال اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل کیں جس میں یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس منافق کی منافقت بھی بیان ہوئی، اس یہودی کی برات بھی ہو گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی گناہ کر دیا، اپنے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھا، کوئی غلطی کر بیٹھا، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اگر وہ استغفار کر لیتا، اگر بھاگتا نہ، مرتد نہ ہوتا، ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا، ایمان والا، صحیح ایمان والا بن جاتا، استغفار کر لیتا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور الرحیم پاتا، اللہ اس کو بخش دیتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس قسم کا اگر کوئی مجرم بھی ہوگا، منافق بھی ہوگا، وہ بھی سچے دل سے توبہ کر لے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں غفور الرحیم پائے گا۔ تو استغفار اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ الذین یجتنبون، ایمان والوں کی اللہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ بچتے ہیں کبائر الاسم والفواحش، بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، کبھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو ان ربک واسع المغفرہ، اللہ اس پہ ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تو وسیع مغفرت دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بہت عرصے تک ان کو دعوت دی لیکن قوم نہیں مانتی، پھر اس پر قحط سالی آئی، خشک سالی آئی تاکہ ان کو تنبیہ ہو، لیکن نہ ہوئی۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے، اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے۔ پھر انعامات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دے گا کیا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی اصلاح کر لو، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا، لگاتار بارش نازل کرے گا، تمہاری زمین سیراب کرے گا، تمہیں غلہ اور اناج عطا کرے گا، تو اپنی رحمت تم پر نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ انعام تمہیں دے گا استغفار کی برکت سے۔ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے، تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا، تم پر بارشیں بھی نازل کرے گا، یہ جو سالوں سے آئی ہوئی قحط سالی ہے یہ ختم ہوگی اور تمہاری یہ تنگی دور ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا، معیشت بھی تمہاری اچھی کر دے گا، اور تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات دے دے گا تمہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، نعمتوں کی فراوانی کر دے گا۔ تم توبہ کر کے تو دیکھو، تم استغفار کر کے تو دیکھو، تم رب کو اپنا رب مان کے تو دیکھو، تم اس رب کی طرف آ کے تو دیکھو کہ وہ کیسے رحمت کرتا ہے، کیسے بخشش کرتا ہے، کیسے تمہاری مغفرت کرتا ہے، کیسے تمہاری معیشت اچھی کرتا ہے، کیسے تمہارے مال و دولت کے مسائل کو حل کرتا ہے، کیسے تمہیں اولاد کی فراوانی عطا کرتا ہے، کیسے تم پر رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے، کیسے تم پر انعامات کی بارش نازل کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کی طرف آ کر تو دیکھو، تم استغفار کر کے تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت کچھ مالی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی حل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔
ایک شخص آیا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کر دیں، فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح ایک شخص آیا کہ حضرت قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دعا کر دیں، فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح متعدد مسائل بیان کیے، ہر ایک کے جواب میں فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو قریب بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہر ایک کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی بات بتائی کہ استغفار کرو، کیا استغفار ہر مسئلے کا حل ہے؟ تو پھر یہ آیات انہوں نے پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ گار ہو استغفار کرو، اللہ معاف کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پانی نہیں ہے، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، تو اللہ سے استغفار کرو، اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر مال و دولت نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، استغفار کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور لڑکے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، کثرت سے اولاد دے گا، تم استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا تمہارے لیے۔ تو استغفار کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل کا حل بنا کے پیش کیا ہے، اس لیے استغفار لازم ہے، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں بہترین رزق دے گا، تمہاری بہترین معیشت بنا دے گا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر نہیں کرو گے، پلٹ جاؤ گے، بغاوت کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے خوف ہے کہ تم پر پھر آئے گا عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کا عذاب کہ جس سے پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ آگے چل کے فرمائے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وہ بھی دعوت دیتے رہے، قوم نہ مانی، پھر کئی سال تک وہاں بھی قحط سالی ہوئی، فقر و فاقہ شروع ہو گیا، اولاد ہونا ختم ہو گئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا، یہ تمہاری یہ فقر و فاقہ ختم ہوگا، قحط سالی ختم ہوگی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے یہ بھی ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب قوت اور طاقت بھی عطا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لیکن مجرم بن کے واپس مت لوٹنا، کفر نہ اختیار کرنا، پلٹ نہ جانا، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا، اپنا نظریہ ٹھیک رکھنا، اپنی سمت ٹھیک رکھنا، رب کو رب مان کے چلنا، توبہ استغفار کو لازم پکڑ کے رکھنا، اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں نعمتیں دے گا اور تمہیں طاقت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، وہ سب کچھ دے گا کہ جس کی تمہیں ضرورت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ مجرم نہ بننا، لوٹ نہ جانا، پلٹ نہ جانا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پھر ایک مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيمًا، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے گا، اور لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيمًا، تم اللہ کو پاؤ گے مہربان اور توبہ قبول کرنے والا۔ احادیث کی روشنی میں استغفار کی برکت دیکھ لیں، چند احادیث میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے
جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، کثرت سے استغفار کرتا ہو تو وہ کامیاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بڑی مہربانی ہے۔ من احبا، ایک اور مقام پہ فرمایا من احبا ان تسرہ صحیفتہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال اس کے لیے باعث مسرت ہوں، باعث نجات ہوں، خوشی کا باعث ہوں، تو فلیکثر من الاستغفار، اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ انما استراح من غفر لہ، حضور نے فرمایا حقیقی راحت، حقیقی سکون میں وہ شخص ہے کہ جس کی بخشش ہو گئی، اگر گناہوں سے معافی مل گئی، بخشش کا وعدہ ہو گیا، یعنی اس نے استغفار کی، توبہ کی، اللہ سے معافی کروا لی، تو حقیقی راحت میں، خوشی میں اور کامیابی میں وہی شخص ہے۔ حقیقی راحت و سکون انما استراح من غفر لہ، حقیقی راحت اور سکون اس کے لیے ہے کہ جس کی بخشش کر دی گئی۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، کثرت سے استغفار کی، تو جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی پیدا فرما دیں گے، ہر مشکل سے اس کو نکالیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اس کو کشادگی عطا فرمائیں گے، ہر غم سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے ایسی جگہ سے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہو، بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہی تو مسائل ہیں کہ جن کے لیے ہم کوشاں ہیں، پریشان ہیں، اور جن کے حل کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مالی پریشانی ہے، کسی کو جان کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، اور طرح طرح کے مسائل ہیں، ان سب کا حل اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رجوع اللہ میں رکھا ہے، استغفار کی اندر اس کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی اور رجوع اللہ کرنے کی اور اللہ کا حقیقی بندہ بن کے جینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی کثرت گناہوں سے نجات کا بھی باعث ہے، مالی پریشانی کا بھی حل ہے، رزق کی کشادگی کا بھی باعث ہے، نعمتوں کی فراوانی کا بھی باعث ہے، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔